وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم سینے لاندا ہے کیویں محبوب آکے او دی یاد دے درد سہیڑ کے ویکھ منزل تے پہنچانا کم او دا گڈی عشق محبت والی ریڑ کے ویکھ لگدا آس دی کھیتی نو پھل ویکھی کھو اکھیاں دا گیڑ کے ویکھ مزہ جے چکھنا ہووے تساں اپنی زندگی دا کدے ذکر حبیب دا چھیڑ کے ویکھ ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں سمجھ آ رہی ہے کہہ دو سبحان اللہ، جس کو سمجھ آ رہی ہے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کریم لجپال آقا اللہ کے محبوب آمینہ کے راج دلارے حلیمہ کے پیارے کا جب بھی ذکر کیا جائے محبت سے کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے جب بھی کسی کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اگر وہ مجھ محمد پر درود نہ پڑے تو وہ سب سے بڑا بخیل اور جہنمی ہے۔ لہٰذا ہم سرکار کی امتی بھی ہیں، سرکار کے چاہنے والے بھی ہیں، ہمیں چاہیے کہ آقا کا نامی سن کر محبت کے ساتھ درود و سلام کی صدائیں بلند کر دیں۔ کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر خود خدا کی ذات بھی درود پاک پڑھتی ہے، خود خدا بھی درود پاک پڑھتا ہے، نبی پر چاند ستارے درود پڑھتے ہیں، ملائک بھی سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں، جہاں تو کیا خدا بھی ہے نعت خوان ان کا، خدا کے سارے نظارے درود پڑھتے ہیں۔ جہاں تو کیا خدا بھی ہے نعت خوان ان کا، خدا کے سارے نظارے درود پڑھتے ہیں۔ ہے حکم صلو علیہ وسلموا آیا، ہے حکم صلو علیہ وسلموا آیا، قرآن حکیم کے پارے درود پڑھتے ہیں اور خود آپ کان لگا کر سنتے ہیں حضور، خود آپ کان لگا کر سنتے ہیں حضور، جہاں بھی آپ کے پیارے درود پڑھتے ہیں، خود آپ کان لگا کر سنتے ہیں حضور، جہاں بھی آپ کے پیارے درود پڑھتے ہیں۔ اور رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں خود صحابہ کو فلاں غلام ہمارے درود پڑھتے ہیں اور تمام زمانے کے دور ہوتے ہیں غم، تمام زمانے کے دور ہوتے ہیں کہ جب بھی درد کے مارے درود پڑھتے ہیں، جب بھی درد کے مارے درود پڑھتے ہیں۔ کروڑ بار ہو سائم صدا سلام ان پر، کروڑ بار ہو سائم صدا سلام ان پر، یہ جنوں بشر یہ جن یہ شیر سارے درود پڑھتے ہیں۔ کریم لجپال آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر خود خدا بھی پڑھتا ہے درود، خدا کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں درود، اسرائیل، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل،
اللہ کے تمام فرشتے کملی والے آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور فرشتوں کا وظیفہ ہے درود پاک، دکھیوں کا مداوا ہے درود شریف، اعمال میں اعلیٰ ہے درود شریف، اور سنت الہی ہے درود پاک، فرشتوں کا وظیفہ ہے درود پاک، مومن کا سرمایہ ہے درود پاک، خلد کا وسیلہ ہے درود پاک، قربت مصطفیٰ کا رستہ ہے درود پاک، قبر کا اجالا ہے درود پاک، حشر کا سہارا ہے درود پاک، برکتوں رحمتوں والا ہے درود پاک، اور درود پاک پڑھنے سے کیف و سرور حاصل ہوتا ہے، درود پاک پڑھنے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، درود پاک پڑھنے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، درود پاک پڑھنے سے لذت ملتی ہے، درود پاک پڑھنے سے نور ملتا ہے، درود پاک پڑھنے سے سرور ملتا ہے، درود پاک پڑھنے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، شفاعت حاصل ہوتی ہے کملی والے کی، اور درود پاک پڑھنے سے فتح ملتی ہے، نصرت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، کملی والے آقا کی خوشی شامل ہو جاتی ہے، درود پاک پڑھنے سے کملی والے آقا کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، درود پاک پڑھنے سے حق کی عبادت ہو جاتی ہے، درود پاک پڑھنے سے اصل جسم کی طہارت ہو جاتی ہے، درود پاک پڑھنے سے دماغ پاک ہو جاتا ہے، دماغ صاف ہو جاتا ہے، درود پاک پڑھنے سے حق کا فیضان ملتا ہے، درود پاک پڑھنے سے نور ایمان ملتا ہے، درود پاک پڑھنے سے نور ایقان ملتا ہے، درود پاک پڑھنے سے نور عرفان ملتا ہے، اور درود پاک پڑھنے سے نور فیضان ملتا ہے، درود پاک پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، دماغ کو قرار ملتا ہے، دل کو چین ملتا ہے، خدا ایسے لگتا ہے قریب آ گیا ہے، مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، درود پاک پڑھنے سے شان اور عزت میں عظمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، درود پاک پڑھنے سے کمال کی رفت نصیب ہوتی ہے، درود پاک پڑھنے سے روشنی ہی روشنی ملتی ہے، درود پاک پڑھنے سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، درود پاک پڑھنے سے خدا کی طرف سے انعام ملتا ہے، درود پاک پڑھنے سے لذت دوام ملتی ہے، درود پاک پڑھنے سے سینے میں نور آ جاتا ہے، درود پاک پڑھنے سے یہ جنت ملتی ہے، جنت کے نظارے ملیں گے، حوض کوثر سے خود میرے آقا جام کوثر پلائیں گے، درود پاک پڑھنے سے ہر وہ چیز ملتی ہے جو ہم تصور کرتے ہیں، درود پاک پڑھنے سے مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، کیوں نہ ملتی، درود پاک خود خدا کا وظیفہ ہے، خود خدا بھی پڑھتا ہے، خدا کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، دنیا کی ہر شے درود پڑھتی ہے، اور عاشقوں نے کہا قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، جن و بشر درود پڑھتے ہیں، دنیا کی ہر شے درود پڑھتی ہے، اور میرے آقا کی ذات پر سائم میرا اللہ درود پڑھتا ہے، میرے آقا کی ذات پر سائم، میرے کملی والے آقا کی ذات پر سائم میرا اللہ درود پڑھتا ہے۔ تو آج احسال ثواب کی محفل ہے، اگر ہم کسی سے پیار کرتے ہیں، اگر وہ بندہ مر جاتا ہے، ہم کسی سے پیار کرتے ہیں، وہ بندہ مر جاتا ہے، تو آپ کی محبت، آپ کے پیار کا اندازہ کب لگایا جائے گا کہ آپ مرنے والے کے لیے درود پاک پڑھ کر لائیں گے، کوئی احسال ثواب کرنے کے لیے اس کے لیے آیات مبارکہ لائیں گے، قرآن پاک کی صورتیں پڑھی ہوئی لائیں گے، قرآن پاک کے پارے پڑھے ہوئے لائیں گے، کوئی اللہ کا اسم مبارک پڑھا ہوا لائیں گے، کوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک پڑھا ہوا اس بندے کے لیے لائیں گے، تو یہ اس کی بخشش کا وسیلہ بنے گا، یہ اس کی بخشش کا وسیلہ بنے گا۔ بنی اسرائیل کی ایک قوم کا بندہ بڑا گناہگار تھا، خطا کار تھا، سیاکار تھا، وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ بندہ فوت ہوا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، وہ بندہ فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت عذاب دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قبر سے گزرے تو کیا دیکھا کہ اس بندے کو عذاب ہو رہا ہے، دعا کی کہ یا اللہ اس کا عذاب ٹال دے۔ اللہ نے فرمایا یہ بہت گناہگار ہے، لہٰذا اس سے عذاب نہیں ٹل سکتا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت
موسیٰ علیہ السلام کا پھر گزر ہوا تو کیا دیکھا کہ جس قبر والے کو پہلے عذاب ہو رہا تھا اب اس قبر والے کو جنت میں وہ ٹہل رہا ہے، جنت کی وہ لذتیں لے رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے یہ قبر والا عذاب میں مبتلا تھا، میں نے دعا کی، مولا تو نے فرمایا یہ بندہ بہت گناہگار ہے، یہ خطا کار ہے، یہ بخشا نہیں جا سکتا، یا اللہ اب یہ قبر والا جنت کے نظارے لے رہا ہے، مولا کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو ٹھیک کہتا ہے، جب تو تھوڑی دیر پہلے گزرا یہ بندہ خطا کار تھا، اسے عذاب دیا جا رہا تھا، لیکن اب اس پر رحمتیں اس وجہ سے نازل ہو رہی ہیں کیونکہ یہ اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر فوت ہوا، اس کا بیٹا ہوا، آج اس کا بیٹا 4 سال کا ہو گیا، اس کی بیوی پکڑ کر قاری صاحب کے پاس لے گئی، قاری صاحب نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اس کے بچے نے پڑھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نہایت رحم والا ہے، وہ اس کے بچے نے میرا نام لیا، مجھے خدا کو رحم آ گیا، جس کی اولاد دنیا میں میرا نام لے رحمان اور رحیم کہے، پھر میں اس کے باپ کو کیسے عذاب دوں؟ مجھے خدا کو گوارا نہ ہوا کہ میں اس کے باپ کو تکلیف دوں، عذاب میں رکھوں، جس کا بیٹا میرے رحمان اور رحیم ہونے کی صفتیں بیان کر رہا ہے، میرا نام لے رہا ہے، لہٰذا میں نے اس بندے کو بخش دیا۔ پتا چلا اللہ کا نام اگر اولاد زمین پر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کے ماں باپ کو بخش دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کسی کے اصالِ ثواب کے لیے جائیں تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ درود پاک کے ہدیے لے کر جائیں، درود پاک کے وظیفے لے کر جائیں، قرآن پاک کی آیات مبارکہ لے کر جائیں، قرآن پاک کی سورتیں لے کر جائیں، اس کے اصال ثواب کے لیے جتنا ہو سکے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہدیے، یہ نذرانے قبر میں نور بن کر جائیں گے، قبر میں نور بن کر جائیں گے، اس کے برے اعمال کو ختم کر کے یہ پڑھائی اس کی قبر میں نور بنا دے جائے گی، جس کے فوت ہونے کے بعد ہم مل کر بیٹھیں اور جس کی وفات ایک وسیلہ بنے کہ ہم مل کر بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں، کیا وہ سے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے گا، اس پر اپنی رحمتوں کا نزول کر دے گا۔ بھئی جب بھی کسی کے اصال ثواب کے لیے جائیں تو یہ نذرانے، یہ محبتیں، یہ عقیدتیں دکھانے کے لیے اس کے لیے پڑھائی لے کر جائیں، اگر اس کے اصال ثواب کے لیے جائیں تو وہاں بھی جا کر بیٹھ کر درود پاک پڑھیں تاکہ جو فوت ہو گیا ہے اس کے لیے قبر میں نور بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔